اسرائیل اور حماس میں تاحال لڑائی جاری ہے۔ ایک اکیلا یمن اسرائیل کے تمام اتحادیوں پر اس وقت بھاری پڑ چکا ہے۔ وہ یمن جس کے بارے میں شاید دنیا اس سے پہلے سمجھتی تھی کہ ایک بہت ہی چھوٹا سا اسلامی ملک ہے یا اس کی افواج نہ ہونے کے برابر ہے، شاید کہ امریکہ یہ سمجھتا تھا کہ اب یمن مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے، یہ یمن اب اس قابل نہیں رہا کہ وہ دوبارہ اٹھ کھڑا ہوگا۔ لیکن اس وقت جو یمن کے اوسی ہیں انہوں نے ریڈ سی پر قبضہ جمائے رکھا ہے، اور اس وقت اسرائیل کی اتحادی جتنے بھی ممالک ہیں جن کی نیول فورسز اس ریڈ سی میں، چاہے دیکھا جائے اگر امریکہ ہے، فرانس ہے یا برطانیہ ہے، ان تمام نیول فورسز کا اکیلے مقابلہ کر رہے ہیں، اور اسرائیل کی طرف جانے والے جتنے بھی کارگو شپس ہیں، جتنے بھی بحری جہاز ہیں، ان کو اس وقت وہ نشانہ بنا رہے ہیں۔ اور انہوں نے کھلم کھلا یہ اعلان کیا ہے کہ جس طرح اسرائیل نے غزہ اور حماس کی طرف جانے والے تمام راستے اور حماس یا غزہ کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کا جو راستہ بند کر رکھا ہے، اور ان کو کوئی بھی کھانے پینے کی چیز، ادویات کچھ بھی نہیں جانے دے رہے، انہوں نے کہا بالکل اب ہم اسرائیل کے اور اسرائیلی افواج اور ان کے ساتھ بھی بالکل ایسا ہی کریں گے۔ کوئی بھی اسلحہ، کوئی بھی یہاں سے جو اسرائیل کی طرف جانے والی چیز ہوگی اس کو ہم ریڈ سی سے نہیں گزرنے دیں گے۔ اور گزشتہ کئی روز سے انہوں نے یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں انہوں نے اس پر عمل کر کے دکھایا ہے، اور کچھ گزشتہ دنوں میں انہوں نے بے شمار شپس پر اٹیک کیا ہے بیلسٹک میزائل سے، جو اسرائیل کی طرف کچھ ملٹری کا کچھ لے کے جا رہے تھے، جنگی سامان لے کے جا رہے تھے، اور کچھ اس کے علاوہ کمرشل کچھ شپس تھے جو اسرائیل میں مختلف کھانے پینے کی اشیاء لے کے جا رہے تھے، ان کو نشانہ بنایا۔ اس وقت ریڈ سی کی جو صورتحال ہے، یمنی اوسی روزانہ کی بنیاد پر جتنے بھی گزرنے والے شپس ہیں ان کو وہ مانیٹر کر رہے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی طرف جو بھی شپ جائے گا تو وہ ہمیں پہلے وائرلیس پر ہمیں آگاہ کرے گا، ہم سے پہلے کانٹیکٹ کرے گا، اس کے بعد ہم جانچ پڑتال کے بعد اس کو جانے کی اجازت دے سکتے ہیں، ادروائز ہم اس کو یہاں سے نہیں جانے دیں گے۔ جو بھی یہاں سے اسرائیل کی طرف شپ جائے گا ہم اس پر اٹیک کریں گے۔ نیول فورسز جو ریڈ سی میں اس وقت تعینات ہیں، ڈپلائڈ ہیں، جو امریکہ، فرانس اور برطانیہ کی، وہ روزانہ کی بنیاد پر یمن کی جانب سے جو یمنی اوسیوں کی جانب سے جو میزائل فائر کی جاتے ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پر ان کو انٹرسپٹ کرتی ہیں، جس کے بعد شاید کہ ریڈ سی کے جو ابھی تک حالات ہے وہ کچھ حد تک شاید کہ پرسکون آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، یا ابھی تک اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے جو پلان یمن نے کیا ہوا ہے یا یمن جس طرح سے کرنے کا سوچ رہا ہے۔ تو اگر یہ نیول فورسز نہ ہو تو پھر تو ابھی تک شاید کہ کچھ بھی ریڈ سی میں نہ بچا ہوتا، تو وہ روزانہ کی بنیاد پر جو انٹرسپٹ کرتے ہیں، ان کی جتنے بھی میزائلز ہوتے ہیں ہوا میں ان کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد بھی جو یمنی اوسیوں کے میزائل ہیں وہ جو اسرائیل کی طرف جانے والے شپس جو ہیں ان پر اٹیک کر رہے ہیں اور ان کو تباہ کر رہے ہیں۔ یمن نے بہت واضح اپنا ایک سٹانس رکھا ہوا ہے کہ ہم اسرائیل کو سپورٹ کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے بھی خلاف ہیں، اور اسرائیل کے براہ راست ہم تب تک خلاف رہیں گے، تب تک ان کے خلاف یہ جنگ لڑتے رہیں گے جب تک انہوں نے غزہ میں بسنے والے لوگوں کا جو راستہ بند کر رکھا ہے، ان کو جو کھانے پینے کی اشیاء یا ان کو جو بھی چیزیں اشیاء ضروری ہے وہ جانے نہیں دے رہے، تب تک ہم بھی اسرائیل کی طرف کوئی بھی شپ جانے نہیں دیں گے۔ اب معاملہ یہاں پر اہم ہے کہ اسرائیل ایک طرف تو جنگی باز پر لڑ رہا ہے، اب دوسری طرف جو معاشی اعتبار سے دیکھا جائے تو اسرائیل کی 90% جو ٹریڈ ہوتی ہے وہ بحری راستے سے ہوتی ہے، سمندر کے راستے سے ہوتی ہے، اور ایک بڑی تعداد میں ریڈ سی سے گزر کر بحری جہاز جاتے ہیں جو اسرائیل میں بھی سامان لاتے ہیں اور اسرائیل سے بھی باہر لے کے جاتے ہیں۔ بہت ساری اشیاء جو دیگر یورپی ممالک سے اور دیگر ممالک سے آتی ہے وہ اسرائیل میں چیزیں تیار کرنے کا جو خام مٹیریل ہے وہ آتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارا جنگی سامان اسرائیل کو اسی ریڈ سی کے تھرو پہنچایا جاتا تھا۔ ابھی ان ساری چیزوں میں رکاوٹ آ گئی ہے، جبکہ جو اسرائیل جو سامان اپنا دوسرے ممالک میں بیچتا تھا وہ بھی سارا رک گیا ہے۔ اب کہا جا سکتا ہے کہ نیتن یاہو جنگی محاذ پر تو شاید کہ پہلے لڑ رہے تھے اور ان کی ہٹ درمی تھی، لیکن اب شاید کہ اس محاذ پر، معاشی محاذ پر وہ ہٹ درمی نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اگر ان کی جو ملک کی اکانومی ہے
اگر وہ متاثر ہونا شروع ہوگی، اگر وہ دن بدن گرنا شروع ہوگی، تو پھر ان کے لیے یہ جو جنگ ہے یہ برقرار رکھنی شاید کہ مشکل ہوگی۔ حوثیوں کے جو حملے ہیں، یمن کا جو یہ رد عمل ہے، اس پر امریکہ کا کہنا ہے کہ ان کے پیچھے ایران ہے، اور ایران ان کو یہ ساری چیزیں مہیا کر رہا ہے، اور ایران ان کی مدد کر رہا ہے، جس کے بعد یہ جو یمنی حوثی ہیں یہ اس ریڈ سی میں اٹیک کر رہے ہیں۔ یہ امریکہ کا خیال کچھ حد تک شاید کہ اس کو درست بھی تصور کیا جا سکتا ہے۔ اس وقت اگر انڈائریکٹلی اگر دیکھا جائے براہ راست، تو شاید کہ جنگ میں ہمیں کوئی ملک نظر نہیں آ رہا، لیکن انڈائریکٹلی بھی اس سارے سینیریو میں اس وقت حماس کا ساتھ دینے والے ایران، یمن اور حزب اللہ، لیبنان کی بات کریں تو حزب اللہ ظاہر ہے، ابھی آج کی بھی ایک اہم خبر تھی کہ حزب اللہ نے اسرائیلی فورسز پر اٹیک کیا ہے اور ان کا بڑا نقصان کیا ہے۔ تو یہ جو ممالک ہیں ان سب کو ایران دیکھ رہا ہے، اور ایران کی ظاہر براہ راست جنگیں امریکہ سے ہے، کیونکہ امریکہ نے ایران پر سینکشنز لگا رکھے، تو ان کا جو ایٹمی پروگرام ہے اس کی وجہ سے ان پہ ایران پر پابندیاں ہیں، تو امریکہ کی تو ظاہر ہے اسے براہ راست ہے۔ لیکن اس جنگ میں ایران بھی یہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ اپنا آپ سامنے رکھ کر کوئی بھی ایسا وار نہ کرے، چاہے امریکہ یا اسرائیل پر، کہ جس سے بعد میں ایران کو بھی نقصان ہو۔ ابھی ایک مثال یہ لے لیتے ہیں کہ جیسے عراق میں اس وقت جو ایرانی حمایت یافتہ گروہ ہے، وہ اس وقت امریکن فورسز پر وہاں پر حملے کر رہے ہیں، اور بڑے تابڑ دوڑ حملے کر رہے ہیں۔ 2000 سے زائد امریکی فوجی اس وقت عراق میں موجود ہیں، جو سیکیورٹی خطرات کے پیش نظر ان کو امریکہ کی جانب سے وہاں پر ان کو رکھا گیا ہے۔ لیکن ابھی جو عراق کے بھی پرائم منسٹر ہیں، وہ بھی اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ چیزیں مزید بڑھتی ہیں تو شاید کہ امریکہ اپنی مزید فورسز بھی ڈپلوائے کر سکتا ہے، اور ان کی جو حکومت ہے وہ بھی گر سکتی ہے عراق میں۔ یہ وہاں کے جو پرائم منسٹر ہے وہ اس میں ہے۔ اور دوسری طرف جو ایران کے تحفظات ہیں وہ یہ ہے کہ اگر اس جنگ میں براہ راست ایران سامنے آ گیا، تو امریکہ کوئی بہانہ ڈھونڈ کر اس خطے میں عراق کے صورت میں ہی اگر وہاں پر ہی آ کر بیٹھ گیا، تو وہ پھر ایران کے لیے آنے والے وقتوں میں ایک لانگ ٹرم ایک نئی جنگ شروع ہو جائے گی، اور اس کے لیے مزید مشکلات کا سامنا ہوگا۔ اس وقت کی جو صورتحال ہے، اس وقت حالات اس طرف جا رہے ہیں کہ نیتن یاہو بہت جلد اپنے جتنے بھی ان کی کابینہ ہیں ان کے ساتھ مشورہ کر کے وہ حماس کے ساتھ سیز فائر کا ایک معاہدہ کریں گے، اور جس کے بعد وہ جتنے بھی ہاسٹیجز ہیں ان کو بھی بازیاب کروائیں گے، اور حماس کے بھی جو مطالبات ہیں ان میں بھی کچھ حد تک مانیں گے، اور کچھ ایسے ہی کر کے یہ جو جنگ ہے اس کو ختم کریں گے اور جنگ بندی کی طرف جائیں گے، کیونکہ اسرائیل اس وقت سفارتی محاذ سے لے کے جنگی محاذ تک ہر طرح سے بالکل کمزور ہو چکا ہے، اور اسرائیل مزید جنگ جاری رکھنے کے قابل نہیں رہا۔ اس سے پہلے تو جو نیتن یاہو تھے انہوں نے اس جنگ کو 8 ترمی پر رکھا، لیکن جب امریکن پریزیڈنٹ کی جانب سے یہ سٹیٹمنٹ سامنے آئی کہ اسرائیل کی یہ ہر درمی اسے عالمی سطح پر کمزور کر رہی ہے، اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں جب اس حوالے سے ایک ریزولوشن لائی گئی جس پر صرف 8 ممالک نے اسرائیل کی حمایت کی، ایک 8واں اسرائیل تھا، 7 ممالک نے اسرائیل کی حمایت کی، تب ان کو یہ ریئلائز ہوا کہ عالمی دنیا اس وقت جو باقی دنیا ہے وہ اس معاملے کو لے کر کیا سوچ رہی ہے، اور اسرائیل کی جو ہٹ درمی ہے وہ اس کے لیے کتنا نقصان دہ ہے۔ باقی جو معاشی اعتبار سے وہ بھی آج ہم نے آپ کو بتا دیا کہ معاشی اعتبار سے بھی ظاہر ہے یمن نے اس کو مکمل طور پر گھیرے میں لے رکھا ہے، اور جس کی وجہ سے ریڈ سی کی وجہ سے اسرائیل کی تمام ٹریڈ رک چکی ہے، اور اسرائیل آنے والے دنوں میں اسرائیل میں بھی قید پڑ سکتا ہے کھانا پینے اور دیگر اشیاء کا، کیونکہ اسرائیل کا سارا دار و مدار جتنے بھی اشیاء ہیں جو اسرائیل میں آتی ہیں یا اسرائیل سے باہر جاتی ہیں، ان سب کا جو انحصار ہے وہ پانی پر ہے، اور ظاہر ہے کہ اگر ریڈ سی کو بند کر دیا جائے ایک لمبے عرصے کے لیے تو اسرائیل کے لیے سروائیول مشکل ہوگا۔